اگلے جمعے کے بارے کوئی خبر نہیں کہ رمضان مبارک کے آتا ہے یا عید والے دن۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا احسان ہے کہ اس مالک کائنات نے ساری زندگی کے سانوں رمضان مبارک عطا فرمایا، اور رمضان مبارک اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ اس دی آخری ایام میں آخری اشرا رمضان مبارک کا شروع ہو چکا ہے۔ اس کے بارے اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے، آخری اشرا آپ نے فرمایا ہے جہنم تو آزادی کا ہے، یعنی جہنم تو پناہ طلب کی طاقت۔ حضور علیہ السلام نے آپ نے اس کا وظیفہ بھی اپنی امت کو دس دیتا۔ آپ فرما دیں کہ رمضان مبارک کے آخری اشرا کے خصوصاً تاک راتوں کے آپ فرما دیں وظیفہ پڑھا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور۔ یہ آپ نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وظیفہ آپ نے بیان فرمایا۔ تاک راتوں کے یہ وظیفہ پڑھنا چاہیے ہے۔ آپ علیہ السلام کے غلاموں، رمضان مبارک دیا بڑیاں بابرکت راتاں نے، خصوصاً آخری عشر دیا راتاں، جنہ کے بارے اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے غلاموں، میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے واسطے آپ نے فرمایا کہ پہلے عشرے کا بھی اتقاء فرمایا، دوسرے عشرے کا بھی، پھر آپ نے فرمایا میں تیسرے عشرے کا اتقاء فرمایا۔ آپ نے فرمایا اللہ پاک نے لیلۃ القدر کو آخری عشرے کے وچ رکھ دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں تسی آخری عشرے دیاں 5 تاک راتاں دے وچ حضور فرماتے ہیں لیلۃ القدر کو تلاش کرواؤ۔ سبحان اللہ، ایک بار پھر کہو سبحان اللہ۔ اس رات کی عظمت تے فضیلت کا کی کہنا، جس رات کو تلاش کرنے کے واسطے آمنہ دلال میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی جستجو فرما رہے ہیں۔ بڑی کیونکہ کائنات کا ذرہ ذرہ جڑا ہے نا، اس کی یہ خواہش ہے کہ سانو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش پا مل جائے۔ حضور علیہ السلام سے نالین کے نقش کے تلاش کے وچ نے، لیکن محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سانو یہ دسا ہے کہ میرے غلاموں تسی لیلۃ القدر کو تلاش فرماؤ، بڑی بابرکت رات ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے غلاموں، یہ آخری 5 راتاں دے وچ اس کو تلاش کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے اپنی امت کو اعلان فرمایا کہ میرے غلاموں کو تلاش کرو۔ حضور علیہ السلام کے غلاموں، اس رات دے کی کہنے نے بڑیاں برکتاں نے اس رات دیاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حضور کی امت کو عطا فرمائی ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی امت کا خاصہ ہے۔ پہلے روزہ فرض سی نا، مختلف صورت کے اندر حضور علیہ السلام کے غلاموں لیلۃ القدر نہیں سی۔ یہ لیلۃ القدر والی جڑی فضیلت ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کو عطا فرمائی ہے۔ اچھا، یہ فضیلت ملی کس طریقے؟ توجہ کرنا، یہ صورت شان نزول یعنی اللہ نے اس کو کس واسطے نازل فرمایا، اس کی وجہ تسبیح کی ہے۔ ایک دن نا موتا امام مالک کے اندر اس حدیث بات کو بیان فرمایا، سرکار کے غلام بیٹھے نے محبوب خدا کی خدمت میں، اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے نا پہلے جہاں امتاں سن، حضور علیہ السلام نے ساریاں امتاں دیاں عمراں نو ملاحظہ فرمایا، انہاں دیاں عمراں تے حضور نے نظر ماری۔ محبت نال کہو نا سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی امت دی عمر کو آپ نے دیکھا، ملاحظہ فرمایا، بڑی لمبی عمر ہے، 1000 سال عمر، 1500 سال عمر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی امت کو دیکھا، امت کو بھی دیکھا، امت دیا عمرہ کو بھی دیکھا، محبوب خدا نے انہوں کے اعمال بھی دیکھا، انہوں کے عمل کتنے اچھے نے، انہوں کے نامہ اعمال کے کتنی نیکیاں نے۔ پھر حضور علیہ السلام نے ساری امت قیامت تک جڑی سی اپنی امت، حضور علیہ السلام نے اس امت کا عمل بھی دیکھا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس امت کی عمر کو بھی ملاحظہ فرمایا۔ پتہ چلتا ہے کہ سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے،
اللہ نے کملی والے میں مقام عطا فرمایا ہے کہ کملی والے پہلے جتنیاں بھی امتاں گزریاں نے حضور علیہ السلام اونا امتاں دیاں عمرہ کو بھی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ دے محبوب علیہ السلام اونا دے اعمال کو بھی جانتے ہو۔ حضور نے جدو آدھی امت کو دیکھا نا تے انہاں دی عمر بڑی تھوڑی ہے، اوسطاً 50 سال 60 سال، بڑی مشکل کے نال 70 سال میں بندہ پہنچتا ہے۔ ان فی الوقت حضور علیہ السلام نے جدو انہاں دی عمر دیکھی کہ عمر پہلے دا مقابلے وچ بڑی گھٹ ہے تے انہاں دا تے عمل بھی بڑا گھٹ ہو گیا، تے پھر اللہ تعالیٰ دے محبوب علیہ السلام نے دوسری ایک وجہ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ نے فرمائی ہے کہ حضور علیہ السلام نے نا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے سامنے آپ علیہ السلام نے نا حضرت حزقیل علیہ السلام کا بھی تذکرہ فرمایا، آپ نے حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، حضرت یوشع بن نون کا آپ نے تذکرہ فرمایا، اور حضرت شمون کا حضور نے فرمایا کہ میرے غلاموں یہ ایسیاں 4 ہستیاں سن ہیں، آپ نے فرمایا کہ جنہاں نے پورے 80 سال تک ایک لمحہ بھی اکھ جھپکن کے برابر بھی رب کی نافرمانی نہیں کی۔ 80 سال ایک مدت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے غلاموں حضرت زکریا علیہ السلام وہ سن جنہاں نے 80 سال تک اکھ جھپکن کے برابر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد تو غافل نہیں ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، آپ نے حضرت یوشع کے متعلق فرمایا، آپ نے فرمایا کہ دن نو روزہ رکھتے سن 80 سال مسلسل، دن نو روزہ رکھتے سن تے جہاد بھی کرتے سن، جدو رات آتی سی تے پھر رات نو آپ مسلے تے آ جاتے سن تے ساری رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ وچ نافل ادا کرتے رہتے سن۔ آپ نے جدو یہ تذکرہ فرمایا نا صحابہ کرام کے سامنے کہ اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین انہاں دے نا دل کچھ پریشان ہوئے، عرض کی کہ حضور پھر انہاں دے اعمال تے بڑے نے اور پہلیاں قوماں دی عمرہ دے بارے تسی فرمایا انہاں دے اعمال دسے، حضور انہاں دیاں تے عمرہ بھی بڑیاں لمبیاں نے، انہاں دے اعمال بھی بڑے نے، تے پھر اسی تے انہاں دے مقابلے دے وچ کدے بھی نہیں پہنچ سکتے، اسی تے انہاں تو بہت پیچھے رہاں گے۔ جدو اتنی گل کی نا تے سرکار نے سنا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے امت کے غم نے رلایا، آپ نے امت کے غم وچ آپ روئے تے صحابہ کرام بھی عرض کرتے ہیں کہ حضور پھر پہلیاں قوماں تے سادے تو بازی رہ گئیاں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل جا اے میرے محبوب علیہ السلام نے قرآن پاک کی آیت سنا دے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں پھر جبریل امین علیہ السلام اللہ دے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ حاضر ہوئے نے، سلام عرض کردے نے اور قرآن پاک دی آیت پڑھی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما